دنیا میں کئی حادثات اور اتفاقات ایسے ہوتے ہیں جن کی پراسراریت کی وجہ سے ان کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی موت اور قبر بھی انہیں پراسرار بنا دیتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی ہی کچھ پراسرار قبروں کے بارے میں جو دنیا کے لیے آج بھی حیرت کا مقام بنی ہوئی ہیں کہ انہیں کیسے، کب اور کیوں بنایا گیا۔ میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی اینڈ ورلڈ۔ دوستو، نمبر 1 پر آتی ہے ترکی میں موجود ایک قبر۔ دوستو، ترکی کے شہر انقرہ کے علاقے شرق شلاق قصبے کے اندر سڑک کے عین درمیان میں ایک پراسرار قبر موجود ہے جس کے بارے میں مقامی لوگ بھی کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مطابق شاید یہ کسی صدیوں پرانے کسی بزرگ کی قبر ہے جس کی قبر کی تختی پر بسم اللہ شریف اور اس کے نیچے ترکی زبان میں گریبان شہید شریف بابا لکھا ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ کوئی عالم دین تھے جس کی قبر کو ان کے گھر کے اندر ہی تعمیر کیا گیا، لیکن جب نئے نقشوں کے بعد اس قصبے کو تعمیر کیا جانے لگا تو ان کے گھر کو توڑ کر بعد میں اس قبر کو کہیں اور منتقل کرنے کا سوچا گیا تو راتوں کو وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو عجیب و غریب قسم کے خواب آنے لگے کہ یہ قبر خود سے بول کر کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر ہی رہنے دو۔ اس لیے یہ مزدور خوف زدہ ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ایک شخص نے اس مکان کی جگہ کو خرید لیا، لیکن اس شخص کو بھی مزدوروں کی طرح خواب ستانے لگے اور ایک بزرگ اس کے خوابوں میں آ کر کہنے لگے کہ میری قبر کو یہیں پہ رہنے دو، اسے کہیں اور نہ لے کر جاؤ۔ اسی لیے دوستو، یہ قبر آج بھی سڑک کے بیچوں بیچ اسی طرح سے موجود ہے جہاں سے گزرنے والے لوگ یہاں پر رک کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس قبر میں کون سی ہستی دفن ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 2 پر ہے والٹر سمرفورڈ۔ دوستو، والٹر سمرفورڈ برطانیہ کا ایک فوجی تھا جسے دنیا کا بدقسمت ترین انسان بھی کہا جاتا ہے۔ سال 1918 میں ورلڈ وار کے دوران بیلجیم میں یہ فوجی اپنے گھوڑے پر کہیں سوار جا رہا تھا کہ اچانک اس پر آسمانی بجلی آ گری جس نے اس کی ٹانگوں کو پیرالائز کر دیا۔ دوستو، والٹر کچھ ماہ کے بعد اس مرض سے ریکور تو ہو گیا، لیکن آرمی سے اسے نکال دیا گیا۔ اس حادثے کے ٹھیک 6 سال بعد یہ کینیڈا کے اندر اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہاں پر یہ ایک دن تالاب سے مچھلی پکڑنے گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور یہاں پر اچانک اس پر ایک بار پھر سے آسمانی بجلی آ گری۔ اس دفعہ والٹر کے جسم کا رائٹ ہاف حصہ پیرالائز ہو گیا۔ 2 سال کے اندر والٹر دوبارہ پھر سے ریکور ہو گیا۔ مزید 6 سال بعد سال 1930 میں والٹر ایک پارک کے اندر واک کر رہا تھا، تب اچانک موسم خراب ہوا اور آسمانی بجلی ایک بار پھر سے والٹر پر آ گری، جس کے بعد 2 سال کی زندگی اور موت کی جنگ میں والٹر یہ جنگ ہار گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کینیڈا کے اندر صوبے وینکوور میں جہاں پر اس کو دفنایا گیا تھا، وہاں پر مزید 6 سال بعد سال 1936 میں ایک بار پھر سے آسمانی بجلی اس کی قبر پر آ گری اور اس کی قبر پر موجود تختی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اتفاق تھا یا کوئی حادثہ جو زندگی بھر اس کے ساتھ پیش آتا رہا اور یہاں تک کہ قبر میں بھی اس کے پیچھے رہا؟ لوگ آج بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکے۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ دوستو، نمبر 3 پر آتی ہے ایک ڈاکٹر کی خود کی بنوائی ہوئی قبر۔ 1893 میں ڈاکٹر ٹریمیتھی کلارک نے اس گمان کے اندر کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ڈاکٹر مجھے مردہ ڈکلیئر کر کے دفن نہ کر دے، اس لیے اپنی موت سے پہلے ہی اس نے اپنی قبر خود بنوا لی۔ یہ ایک عجیب طرز کی قبر تھی کیونکہ اس کے اندر اس نے ایک کھڑکی اور ایک بیل لگوائی تھی تاکہ اگر وہ زندہ ہو تو لوگوں کو اس کی خبر دے سکے اور ان چیزوں کی مدد سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، کیونکہ اس دور میں اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے تھے کہ کسی زندہ شخص کو میڈیکلی مردہ ڈکلیئر کر کے اسے دفنا دیتے تھے، اور یہ قبر آج بھی امریکہ کے شہر نیو ہیون کے اندر موجود ہے۔ دوستو، نمبر 4 پر آتی ہے مائی نوری نامی قبر۔ سندھ کے علاقہ ٹھٹھا میں موجود ایک جھیل کے درمیان تیرتی ہوئی ایک پراسرار قبر موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پر کسی کی قبر بنانے کا کیا مقصد۔ یہ قبر کب سے اور کیسے موجود ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ یہ کس کی قبر ہے۔ دوستو، لوکل کہانیوں کے مطابق یہ قبر نوری جام تماچی نامی ایک لڑکی کی ہے جو کہ مچھیروں کی آبادی میں رہتی تھی۔ ایک روز یہاں کے حکمران جام تماچی شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور پہلی ہی نظر میں نوری کو دیکھ کر دل ہار بیٹھے۔ واپس جا کر حکمران نے نوری کو شادی کا پیغام بھجوایا جسے اس نے قبول بھی کر لیا۔ بادشاہ کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں جو کہ اس لڑکی کو، جو کہ مچھیروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ نوری کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتی رہتی تھیں۔
کئی بار انہوں نے بادشاہ کو یہ بھی کہا کہ نوری اپنے گھر کے لوگوں کو محل سے ہیرے جواہرات چرا کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نوری کا بھائی اپنی بہن سے ملنے آتا ہے اور اسے ایک ڈبہ دیتا ہے، لیکن اس میں ہیرے جواہرات نہیں بلکہ مچھلی ہوتی ہے، کیونکہ نوری ابھی تک محل کا کھانا کھانے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ نوری کی موت بادشاہ کی زندگی کے دوران ہی ہو گئی تھی اور اس کا مقبرہ وہیں پر بنا دیا گیا جہاں پر بادشاہ نے نوری کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ گھنٹوں وہاں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے کراچی سے آنے والے 5 لوگوں کا ایک گروپ کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکا اور کشتی والا انہیں یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا کہ کچھ دیر میں آ کر انہیں واپس پک کر لے گا۔ لیکن جب کشتی ران واپس آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کسی پورے سرار طریقے سے ان تمام لوگوں کی موت ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔